عرفات میں جو حج پہ جائیں وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن جو حج پہ نہ جائیں وہ روزہ رکھیں، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی اگر مثلاً پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، وہ جب ان کے بعد 9 تاریخ ہوگی وہ اسی دن روزہ رکھیں۔ آپ نجران سے آئے، جدہ میں رہے 2 دن، پھر وہاں سے بغیر احرام کے آپ پہ کوئی دم نہیں، چونکہ آپ سیدھا مکہ نہیں آئے، آپ جدے میں رہے ہیں، لیکن اب آپ کو احرام جو ہے لازمی بات ہے کہ وہ مسجد عائشہ سے باندھنا ہوگا، اور حج بھی افراد ہوگا، چونکہ عمرہ تو آپ نے کیا ہی نہیں۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں فلاں کام کروں گا، لیکن نہیں کیا، تو اب قسم کا کفارہ ادا کریں، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ اگر پیسے نہ ہوں تو پھر 3 روزے رکھیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں، اللہ والے ہیں، جب حضور پاک کو منع کر دیا کہ اپنی ماں کی قبر پہ آپ نہ جائیں، تو اور کون جا سکتا ہے؟ ایک 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں۔ قرآن کی صورتیں اللہ کے حکم سے ترتیب دی گئی ہیں، کسی چیز کو دیکھ کے نہیں کہا گیا۔ میں جو چیز پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، اس کے لیے دعائے حفظ القرآن جو ہے وہ آج کل کتابوں میں مل جاتی ہے، وہ لے کے عمل کریں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ کسی نے، ایک بات ہے یار، میں نے بتایا بھی تھا، مولانا محمد علی شاہ صاحب پپلی راجن والوں نے کہا تھا، نام بھی بتایا تھا، اور میں کیا کروں۔ اگر کوئی آدمی احرام کے بغیر مکے کے حدود میں داخل ہوا ہے، پھر میقات میں احرام بدلی کیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے داخل ہوا ہے، اب مجھے کیا پتا کہ مکے میں داخل ہوا ہے، آسمان سے اترا ہے۔ اگر وہ ریاض سے یا مدینے سے بغیر احرام کے آیا، دم پڑ گئی کہ میقات سے احرام کے بغیر آیا ہے وہ۔ میں نے شوال میں عمرہ کیا، جدہ کیا، جدہ سے ابھی حج کے لیے آیا ہوں، احرام نہیں باندھا۔ آپ جناب احرام باندھیں مسجد عائشہ سے، اور ایک دم بھی دیں کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مدینہ شریف سے ایک شخص مکے آیا، حرم کے غسل خانے میں احرام پہن کے عمرہ کیا، یعنی مدینے سے نیت کر کے نہیں آیا، تو وہ میقات سے بغیر احرام کے آیا تھا۔ یہ جو حمام سے نیت کی، حمام سے تو کوئی نیت نہیں ہوتی، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے۔ دم ایک ہی ہے، وہ یہ عمرہ نہیں ہوا آپ کا۔ اگر کوئی آدمی مقیم مکہ مکرمہ ہے، حج افراد کرے گا۔ میں ریاض سے 20 تاریخ کو جدے آیا، 15 دن جدے رہا، آپ پر کوئی دم نہیں، اب حرم میں آ گئے ہیں، تو لہذا آپ کو احرام جو ہے وہ حد حرم سے باہر مسجد عائشہ سے باندھنا ہوگا۔ میری بیٹی معذور، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے۔ میں خمیس مشہد سے آیا ہوں، میقات سے احرام نہیں باندھا، عمرے بھی ادا نہیں کیا، تو آپ پر ایک تو دم لازم ہو گئی کہ میقات سے بغیر احرام کیا ہے۔
ابھی آپ یہ کریں جناب کہ مسجد عائشہ سے صرف حج کا احرام باندھو، حج افراد، حج کر لو۔ حج کرنے کے بعد 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد پھر اسی طرح خمیس سے آ کے عمرہ بھی کرو، دم بھی دو۔ میں 27 ذی القعدہ کو مدینہ سے مکہ آیا، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی۔ صلح حدیبیہ سے مسجد کے پاس رہتا ہوں، صلح حدیبیہ سے باہر آگے کیا مسئلہ کیا ہے؟ میرا بھائی اگر آپ صلح حدیبیہ کے قریب رہتے ہیں، آپ کو حج کا احرام نیت وہیں سے کرنی ہوگی یا مسجد عائشہ سے؟ حج تمتع نہیں کر سکتے، حج تمتع وہ کرتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے دور میں جہاد زیادہ کیا تھا یا تبلیغ؟ دونوں کام کیے، آپ تو دونوں نہیں کرتے۔ جو ہو سکے وہ تو کرو نا، یہ تو نہیں نا کہ ایک کام نہ ہو سکے دوسرا بھی نہ کرو۔ جیسے عورتوں نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ جہاد کا بڑا ثواب ہے، ہم جہاد کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد کن الحج، عورت کا جہاد جو ہے وہ حج ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو اعتراض کے لیے پیدا کیا، اور اللہ والوں پر اعتراض کا انجام یہ ہوتا ہے کہ خاتمہ خراب ہو جائے۔ مسجد نبوی میں میں اعتکاف بیٹھا تو اس کے صحن میں باہر بلا عذر نہیں جا سکتے، کوئی مجبوری ہے، حمام جانا ہے، وضو کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، ورنہ نہیں جا سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں جب جنازہ ہوتا ہے تو بڑے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہی دعا سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ میں جدہ سے آیا ہوں، حج افراد کرانا چاہتا ہوں، آپ جناب مسجد عائشہ سے احرام باندھیں، طواف کریں، صفا دوڑیں، مینا چلتے، جب واپس آئیں کہ مینا میں تو کنکری مارنے کے بعد سر بنائیں۔ میں طائف سے بغیر احرام کے آیا، دم پڑ گئی، ابھی تو اپنا حج کرو نا، بعد میں دم دینا۔ میں جموم سے آیا ہوں حج افراد کے لیے، میں نے طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، بال بھی کٹوا لیے ماشاءاللہ، تو یہ تو عمرہ ہو گیا اور دم بھی آپ کو پڑ گیا۔ قربانی اور دم کے جانور میں 2 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ قبرستان میں جا کے والدین کے لیے دعا کریں۔ یہ جو قوالی وغیرہ ہوتی ہے یہ تو جائز نہیں ہے۔ میں حج قران کی نیت سے آیا ہوں، عمرہ ادا کر لیا ہے، لیکن اس وقت میں قربانی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، پھر کیوں قران کی نیت کی تھی؟ بہرحال اب 3 روزے رکھ لو اور 7 روزے بعد میں۔ جدہ میں 1 مہینہ رہا، کل مکے آیا، احرام نہیں پہنا، آپ کو دم نہیں دینی پڑے گی، جدہ میقات نہیں ہے، لیکن حج کا احرام مسجد عائشہ سے باندھنا ہوگا۔ جموم میں یا جدے والے حج قران نہیں کر سکتے۔ حج قران اور تمتع ان لوگوں کے لیے ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام،
شوال میں عمرہ کیا تھا، اب میں حج بدل دادا کا کرنا چاہتا ہوں، حج افراد ہی کرنا ہوگا، لیکن چونکہ آپ نے عمرہ کیا ہے دم پڑ گئے۔ مکے جدے والوں کو 3 مہینے اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پہلے 2 بچے گھر پیدا ہوئے، بعد میں 3 بچے آپریشن سے ہوئے، کیا میں بیوی کا آپریشن کرا سکتا ہوں تاکہ آئندہ بچے پیدا نہ ہوں؟ میرا بھائی آپریشن تو نہ کروائیں، لیکن آج کل میڈیکل بڑا ایڈوانس ہے، تو آپ لیڈی ڈاکٹر کو کہیں گے نا وہ ٹیوب جو ہوتی ہے اس کو تھوڑا الگ کر دے گی بس، تاکہ خدا نہ خواستہ بعد میں آپ کو بچوں کی ضرورت ہو تو ٹیوب جڑ جا سکتی ہے۔ ایک ہے کہ آپریشن کر کے آدمی یوٹرس کو ریموو کر دے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو صرف وقتی وقفے کے لیے وہ اندر جو ٹیوب جا رہی ہے اس کو تھوڑا الگ کر دیں، وہ کرا لیں، کیونکہ اتنا بچے آپ کے ہو گئے اور پھر آپریشن سے ہوئے، اب عورت بھی تو برداشت نہیں کر سکتی نا۔ میرے پہلے 4 بچے ہیں، میری بیوی مزید بچے نہیں کر سکتی، میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، دوسری شادی تو آپ بچے ہوں نہ ہوں تب بھی کر سکتے ہیں، اس میں بچوں کا کیا تعلق ہے؟ میں مدینے سے بغیر احرام کے آیا ہوں، اپنے والد کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، یہ بغیر احرام کے آئیے تو آپ کو دم پڑ گئی، اب حج افراد کر کے اپنے والد کے لیے نیت کریں۔ احرام کی حالت میں ہوا سے کپڑا عورت کے چہرے کو لگ جائے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی پاکستان سے آتے ہوئے ہوائی جہاز میں جو ہمیں بریانی یا چاول دیے گئے اس کے کچھ دانے میرے کپڑے پہ کیا ہو گیا؟ وہ پلیت تو نہیں تھے، پلیت ہوتے تو کھا کیوں رہتے آپ؟ عجیب بات بھی ہے، بریانی احرام پہ گر گئی تو احرام بھاگ گیا، یعنی اتنا خیال کرتے ہیں کہ چاول تو نہ گرے لیکن داڑھی گرے، روزانہ اس طرح دیر کے داڑھی گرتی رہے۔ اس لیے کئی لوگ ہیں جو کنکریاں مار کے قربانی کر کے پہلے داڑھی مڑوائیں گے پھر سر مڑائیں گے۔ یہ سمجھ لو کہ یہ حج کے مردود ہونے کی علامت ہے کہ آپ اس کے بعد فوراً سنت کا خلاف کریں۔ مانا یہ ہے بس آپ میلے پہ آئے تھے، آ کے واپس جا رہے ہیں۔ ہمیں ہوٹل میں جو پلاؤ دیتے ہیں احرام میں کھا سکتے، کیوں نہیں کھا سکتے آخر؟ یا تو کوئی وجہ بتائے نا کہ کیوں نہیں کھا سکتے۔ میں حد حرم سے باہر رہتا ہوں، کام حرم کے اندر کرتا ہوں، آتے جاتے حج کا احرام آپ باہر سے باندھیں گے، یہاں تو کام کے لیے آتے ہیں۔ میں جدے سے آیا ہوں بغیر احرام کے، دم دیا، کس بات کا دم؟ آپ پر تو کوئی دم نہیں تھا، بلا وجہ آپ نے دیا۔ اب آپ مسجد عائشہ سے حج افراد کا احرام باندھ کے جائیں۔ جو جدے سے بغیر احرام کے ہے اس میں کوئی دم نہیں، لیکن حج کی نیت اس کو مسجد عائشہ سے کرنی ہوگی۔ اگر کسی آدمی کے پاس مینا میں جگہ نہیں ہے تو 11-12 تاریخ کو مینا کے باہر رہ سکتے، مجبوری ہے تو رہ سکتا ہے۔ اگر ہمارے خیمے مزدلفہ کی حدود میں ہیں تو ہم وہاں آ کے رہ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، چونکہ ان کو بھی گویا جوڑ دیا گیا ہے، جیسے صفیں 2 میل لمبی چلی جائیں، اگلی صف نظر آئے تو نماز ہو جاتی ہے۔
بھائی نے اپنا حج نہیں کیا تو ابھی اپنا حج کرے، پھر ماں کے لیے کرے۔ حج تمتع والے جو ہیں وہ بکری ذبح کریں یا بکرا، جو بھی مل جائے، بکری ملے، بکرا ملے، دمبا ملے، بھیڑ ملے، کچھ بھی ملے۔ دم والے لوگ وہ بھی یہی ہے، جو چیز مل جائے اس کی دم دے دیں، بکری ہو یا بکرا ہو، دمبا ہو، کچھ ہو۔ کہتے جی کہ بال میرے سفید ہو رہے ہیں، ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی ہے، اللہ سے دعا مانگیں۔ سورۃ الرحمن پڑھ کے 3 دفعہ روز اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ کوئی سبب بنا دیں گے۔ شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، غریب کا کیسے رشتہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو کوئی اللہ اسباب پیدا کر دے، ورنہ ہر آدمی پیسے دیکھتا ہے، وہ سفید بال بھی نہیں دیکھتے داڑھی کے۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، وہ جو ہم اپنے ملک میں ہر سال قربانی کرتے وہ تو ہوگی لازماً، وہ وہی کرتے ہیں اپنے ملک میں۔ اگر میں 10 تاریخ کو کنکریاں ماروں لیکن 11 اور 12 کی میں کسی ساتھی کو دے دوں گے، وہ مارے دم پڑ جائے گی۔ وکیل تب بن سکتا ہے جب کنکری مارنے والا معذور ہو، اور معذور بھی ایسا ہو کہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتا ہو۔ میں مدینہ منورہ سے آیا، احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ ہم مدینے سے آئے ہیں، جدہ سے مکہ آئے ہیں حج کے لیے، عمرہ نہیں کی۔ اب آپ حج افراد کریں گے لیکن احرام حد حرم کے باہر سے باندھیں گے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ایک ہے حج، انشاءاللہ جو بھی نیت کر کے احرام باندھ کے عرفات پہنچ گیا اس کا حج ہو جائے گا، لیکن کوشش کریں کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ایک آدمی جدے سے گیا آیا، حرم کے بغیر 3 دن حرم میں رہ کے مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے۔ کیوں باندھا ہے مجھے سمجھ بھی تو آئے نا۔ ان دنوں میں جدے والا مکے والے کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے، آپ نے کیا تو دم پڑ جائے گی۔ 2 رکعت واجب احرام کی، وہ نفل نہیں ہوتی، سنت الاحرام ہے، وہ پہلے پڑھیں گے پھر نیت کریں گے۔ کہتے جی کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، پہلی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے کہ تمہیں اجازت دے گی؟ نہیں، پہلی بیوی کا دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ کے بندے، پہلی بیوی کی آپ اپنے نفس سے پوچھو گے دونوں کا حق ادا کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو، جائز ہے، نہیں کر سکتے ہو نہ کرو۔ عورتوں کا مسجد میں جانا کوئی منع نہیں، افضل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن اگر وہ مسجد میں آئیں تو کوئی منع نہیں۔ میں نے حج قران کا احرام باندھا ہے، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، پھر میں نے طواف قدوم بھی کر لیا، صفا بھی کر لیا، ٹھیک ہے، اب آپ جائیں احرام میں رہیں۔ مینا میں آنے کے بعد کنکری مار کے قربانی ذبح کر کے سر مڈائیں گے۔ ایک آدمی رمضان میں آیا، نکاح سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، اب وہ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر تمتع کر سکتا ہے، لیکن اب وقت کتنی ہے کہ تمتع کرے گا؟ احرام باندھ کے آئے، سیدھا جائے حج افراد کا۔ ایک آدمی خود
بھی حج کر رہا ہے لیکن ایک معذور کو ویل چیئر پر بھی لے جاتا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی طواف ہو جائے گا، اس کا بھی ہو جائے گا۔ حج کی نیت کر کے آیا، مسجد عائشہ احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچ کے عمرے کی نیت کی، عمرہ بھی کر دیا، بعد میں احرام کھول دیا۔ میں پھر کسی کے دوبارہ کہنے پہ احرام باندھ لیا، اب کس چیز کا احرام باندھ لیا آپ نے؟ وہ جو آپ نے عمرہ کیا اس کی دم پڑ گئی۔ مسجد عائشہ سے صرف حج کا احرام باندھ کے بنا جاؤ۔ مسجد عائشہ ضروری نہیں ہے، مانا ہے حد حرم کے باہر سے احرام باندھ، چاہے کوئی شرائع چلا جائے، کوئی جیرانہ چلا جائے۔ اگر کوئی آدمی وقوف عرفات کے بعد وقوف مزدلفہ رمی جمرات قربانی حلق کرنے کے بعد کیا 12 یا 13 کو طواف زیارت کر ٹھیک ہے؟ 12 کو حنفی مسلک میں تو 10 11 12 کے سورج ڈوبنے سے پہلے طواف کر دے، بعد میں کرے تو دم پڑے گا، باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں ہے۔ اور جو آدمی آب زمزم اگر کسی کافر کو دیں کوئی حرج نہیں، مکے کے کافر بھی تو پیتے تھے نا، ابو جہل کیا پیتا تھا؟ اور آپ یہ نیت کر کے دیں کہ یا اللہ زمزم کی برکت سے اس کو اسلام نصیب فرما دے۔ میں بما اہلیہ ریاض سے حج تمتع کی نیت سے آیا اور جیرانہ سے ہم نے احرام باندھا، عمرہ کی احرام کھول دیا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ نے میقات سے احرام نہیں باندھا، لہذا وہ دم پڑ گئی۔ آپ انشاءاللہ حج کے بعد باقاعدہ عمرہ بھی ادا کریں اور دم بھی دیں، چاہے 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد، کوئی جلدی کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ عرفات مزدلفہ منی ان کے حدود جو ہیں جب حضور پاک نے تصدیق کر دی تو پھر اس سے زیادہ دلیل کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ عرفات کلھا موقف، بات ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ جو ہے نا جی، اللہ نے باقاعدہ فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم کو بھی دکھلائے یہ مشاہد۔ مزدلفہ میں جو خیمے لگے ہوئے ہیں وہ مجبوری ہے کہ منی میں جگہ نہیں، تو اب وہ لوگوں کو کہاں ٹھہرائیں، اس لیے انہوں نے مزدلفہ میں بھی خیمے لگا دیے۔ تو کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن آپ کوشش یہ کیا کریں کہ رات کا زیادہ حصہ منی کے حدود میں گزاریں، باقی وقت اپنے خیموں میں رہیں۔ حج بدل کرنے والے جو ہیں، حج بدل کرنے والا پتہ نہیں کیا حج ہے اس کا، تمتع ہے تو بکری رکھے گا، قران ہے تو رکھے گا، افراد ہے تو نہیں رکھے گا۔ لازمی بات ہے جس کا حج ہے بکری بھی اسی کی۔ آپ نے جو اپنی قربانی دینی ہے وہ الگ ہے۔ اگر ہم 2 آدمیوں نے کنکری مار لی، قربانی کر لی، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی آدمی کو احرام کی حالت میں سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، کپڑے دھوڑے، غسل کر دے۔ حج تمتع کے لیے احرام کے بغیر آئے ہیں، دم دے دیا ہے، تو آپ وہاں سے جب احرام باندھ کے ہی نہیں آئے ہیں، تمتع کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو اسی نیت سے
آپ احرام باندھ کے عمرہ کرتے، پھر احرام کھول دیتے، پھر آج وہ حج کا احرام باندھتے۔ آپ نے تو وہ عمرہ کیا ہی نہیں، اب تو تمتع نہیں ہوگا آپ کا۔ اب واپس میقات میں بھی آپ نہیں جا سکتے، تو لہذا ابھی حج افراد کریں، حج کے بعد عمرہ بھی کریں، دم بھی دیں۔ کسی آئین میں کیوں نہیں کافر قرار دلا سکتے؟ کس کو؟ اچھا شیعہ کو۔ تو آپ کوشش کریں اپنے علماء سے کہیں پہلے اپنے ملک میں ان کو کافر قرار دلواؤ، پھر دوسروں سے بات کرو، اپنے ملک سے ابتدا کرو نا۔ میرا بھائی بات سمجھو، قادیانی کو آپ کی اسمبلی نے متفقہ کافر قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری دنیا جو ہے وہ سڑکوں پہ تھی اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ متحد تھی۔ پھر قادیانی کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، قادیانی کے کفر میں کوئی دو قول نہیں، اور قادیانی کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک قادیان والے ہیں اور ایک لاہوری ہیں، وہ دونوں کافر ہیں۔ شیعہ کے کفر پہ اتفاق اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک تو اس کی قسمیں اتنی زیادہ ہیں کہ 360 قسمیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو تقیے کی بیماری ہے۔ جب ان سے پوچھے وہ کہتے ہیں جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے، ہم نے تو صحابہ کو کبھی گالی نہیں دی۔ اچھا، حالانکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ صحابہ کو گالی نہیں دی، جن کو وہ صحابہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں 3 صحابہ ہیں، باقی تو نعوذ باللہ سارے کافر ہو گئے۔ اس لیے ان کو متفقہ شیعہ کافر قرار دینا بڑا مشکل مسئلہ ہے، بہت ہی مشکل مسئلہ ہے۔ ایک جماعت ساتھ دے گی، دوسری مخالفت کرے گی۔ ختم نبوت کے لیے تو تمام پارٹیاں جو تھیں نا وہ کٹھی تھی نا، اس لیے اللہ نے وہ مسئلہ حل کرا دی۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ اگر تعویذ قرآن کی آیت ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا ہو تو وہ جائز ہے۔ جدہ سے آیا ہے، طواف عمرہ کیا، دم دیا، پتہ نہیں کس بات کا دم دیا، مسئلہ تو پوچھتے نہیں، دم پہلے دیا آیا۔ طائف کی میقات سے احرام کے ساتھ داخل ہوا، آج عمرہ وغیرہ کیا، احرام اور بال نہیں بالکل نہ اتاریں، کیونکہ آپ کا حج قران ہے، آپ نے طواف عمرہ کر لیں، اسی احرام میں رہیں۔ جب آپ مینا میں آئیں گے کٹکری مار کے قربانی کر کے پھر بال کٹیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ کوئی شخص قران کی نیت سے آیا، مکے میں پہنچ کے اس نے نیت تبدیل کر دی تمتع کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو دم ہے، باقی ہم کہتے ہیں کوئی دم نہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو نیت کر دی وہ اسی پہ رہے۔ میں طائف سے آیا بغیر احرام کے، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ اگر پاک صاف جوتے پہن کے طواف کریں جائز ہے۔ اگر یعنی نماز جنازہ میں امام کے آگے کھڑے نہ ہوں، جس طرف امام ہے اگر اس کے آگے دیوار ہے پھر کوئی بات نہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا جن ملکوں میں بے ادبی سمجھی جاتی ہے وہ نہ کریں، بعض لوگوں کے ہاں یہ بے ادبی نہیں ہے۔ جو لوگ جدے سے آئے ہیں بغیر احرام اس پہ کوئی دم نہیں، وہ مسجد عائشہ سے نیت کر کے حج کریں۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی میقات سے عمرے کا احرام باندھے اور آگے عمرہ کرے، بال کٹائے، احرام کھول دے، پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے، یہ تمتع ہوتا ہے۔ آپ نے جدے سے آئے اور آپ نے مسجد عائشہ سے باندھا، عمرہ بھی کیا،
ابھی احرام نہیں کھولا، بس نہ کھولو، حج کی نیت کر کے چلے جاؤ۔ صلح حدیبیہ میں رہتا ہوں کام کے لیے جبل عمر، آپ احرام حد حرم سے باندھیں گے، وہیں شمیسی سے باندھیں یا مسجد عائشہ سے باندھیں؟ آپ نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، حج افراد کی نیت کی اور طواف صفا کر کے احرام نہ کھولیں، اب اسی کے ساتھ حج پہ جائیں۔ میرا بھائی اگر مثلا کعبہ شریف، یہ کعبہ شریف امام اس طرف ہے تو اس طرف ان کے آگے کوئی نہ ہو، اگر ادھر آگے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ پاکستان میں جو کم علم لوگ ہیں وہ کون سے عالم سے پوچھا؟ الحمدللہ آپ کے ہر شہر میں علماء ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، عجیب بات ہے۔ میں مدینے سے مکے آیا بغیر احرام کے، بعد میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، احرام کھول دیا۔ میرا بھائی یہ تمتع نہیں ہوتا، آپ کو میقات سے باندھنا چاہیے تھا، لیکن اب آپ 8 کو حج کا احرام باندھیں اور ایک بکری بھی دیں۔ اگر آدمی کو احترام ہو گیا اب چادر بدل لے، چادر کھولنے سے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا عمرے کا احرام یا حج کا وہ چادر میں بندھا ہوا ہوتا ہے، جب کھولیں گے تو وہ بھاگ جائے گا۔ یعنی ہماری قوم بھی عجیب ہے۔ دعا کریں اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کریں، دعا کریں اللہ تمام آنے والوں کا حج منظور فرمائے، تمام آنے والوں کو آسانی کے ساتھ اللہ حج نصیب فرما دے۔ ورنہ یہ بڑے مثلا ایک فرض نماز نہیں پڑھے گا لیکن نفل پڑھے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر احرام کھل جائے تو ڈر ہے کہ میرا حج بھاگ گیا، لیکن داڑھی پہ اس طرح پھروائے تو کوئی ڈر نہیں۔ اچھا خوشبو والی چیز کا مسئلہ پوچھے گا، لیکن احرام کے ساتھ بھی سگریٹ پیتا رہے گا، کیا یہ تو ایسی قوم ہے، اللہ ہدایت دے بس، اور کوئی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ میرا ساتھی میں نے بکرا بھی لیا ہوا ہے، حدود حرم میں میرے لیے ذبح کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ بھائی تمتع کے لیے جدے سے احرام نہیں ہوتا، میقات سے ہوتا ہے۔ عرفات سے آتے ہوئے جو خیمے ہمارے مزدلفہ کی حدود میں ہیں ان میں اگر آگے رات گزاریں کوئی حرج نہیں۔ حرم سے احرام باندھا، طواف کیا، حرم سے تو کوئی احرام نہیں ہوتا، حرم سے تو حج کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرے کا نہیں باندھا، عمرے کے لیے لازماً باہر جائیں۔ جدے سے حج تمتع نہیں ہوتا، اب صرف آپ حج کا احرام باندھیں گے، جدے والے، مکے والے، میقات کے اندر والے سب جو ہے حج افراد کریں گے۔ بھائی قانون کا احترام کریں، باقی ہم تو مسئلہ بتا سکتے ہیں نا، قانون تو نہیں بتا سکتے۔ قانون یہی ہے کہ آپ مخالفت نہ کریں قانون کی۔ میں 3-4 مہینے سے مکے ہوں، رمضان سے پہلے جدے کیا تھا، رمضان واپس مکے میں گزارا، رمضان کے بعد جدے چلا گیا، پھر مکے واپس آ گیا، احرام باندھ کے نہیں آیا تھا۔ کچھ دن بعد عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، ماشاءاللہ، تو ایک دم آپ کو دینی ہے۔ میں حدود حرم میں رہتا ہوں، حج افراد کا احرام کہاں سے باندھیں؟ جہاں رہتے ہیں وہیں سے حج احرام باندھ رہے، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا اب انشاءاللہ چونکہ مینا کے لیے قافلے جو ہیں وہ آج رات سے روانہ ہونے شروع ہو جائیں گے، کل تو اللہ کی رحمت سے سب جائیں گے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو اب جو درس ہے وہ انشاءاللہ 14 ذی الحج کو ہوگا، کیونکہ 13 تک تو سب نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں نا،
13 کی گندگیاں مار کے ختم کر کے پھر واپس آئیں گے. تو آپ بھی عرفات میں، مزدلفہ میں، منی، ہر جگہ عالم اسلام کے لیے بھی، اس عاجز کے لیے بھی، اولاد اہل کے لیے بھی دعا کریں. ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور جتنے دن حج کے ہیں نا، دوست آپس میں تھوڑا دور رہیں، ورنہ وہ سارا وقت باتیں کرنے میں گزر جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم وعین